مجھے حکم ہوا ہے کہ میں غزلوں کے حوالے سے ادب لٹریچر میں اخلاقی اقدار کیا ویلیوز ہمارے پاس میں ہیں، کیا ہونی چاہیے. میرے دو دوستوں نے آپ کے سامنے جس بھاشا میں بات کی ہے شاید میں اس بھاشا میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکوں گا. میری صرف اتنی گزارش ہے آپ سے، اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی توجہ دیں گے تو شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. صاحب صدر کی اجازت سے ادب میں اخلاقی اقدار کا تقاضا غزلوں کے حوالے سے. اخلاقیات دراصل انسانی معاملات کا دوسرا نام ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح پیش آتا ہے اسی کا نام اخلاق ہے. اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں. اول جن میں سچائی، ہمدردی، رواداری، محبت، ایمانداری، صفائی اور قدردانی وغیرہ شامل ہیں. بلکہ دنیا میں جو بھی اچھائی ہے، جو بھی انسان بھلائی اور نیکی کا کام کرتا ہے وہ سب اچھے اخلاق کی فہرست میں لسٹ میں آتے ہیں. غصہ برائی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ بھی اچھے اخلاق میں. دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، دیکھا ہے آپ نے. لالچ، حسد، چغلی، غیبت، بے ایمانی، گندگی، ناپاکی، کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کی عیب جوئی کرنا یا برے الفاظ کے ساتھ یا نام کے ساتھ پکارنا، کسی کی ٹو میں رہنا وغیرہ اور غصہ اور اذیت رسانی وغیرہ برے اخلاق کی فہرست میں آتے ہیں. یعنی ہر وہ کام جو انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اور یعنی وہ برے اخلاق میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح اخلاق کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ ہر زمانے میں یہ کبھی تبدیل ہوتا نہیں ہے. اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے جو فکس ہے. جس طرح ہر زمانے میں زہر رہا ہے اور اس کا تریاق نہیں ہو سکا، اسی طرح ہر اخلاق کی صفت اپنی اصلی حیت میں ہمیشہ اصلی رہی ہے. اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. سچ کے فائدے پہلے بھی وہی تھے جو آج ہیں. اچھائیاں اب سے ہزار سال پہلے جو تھیں آج بھی وہی ہیں. جھوٹ کے نقصانات آج بھی وہی ہیں جو اب سے ہزاروں سال پہلے تھے. ہاں، تبدیلی واقع ہوتی ہے تو انسان کے اپنے نقطۂ نظر میں. ایک سماج نے اگر برائیوں کو اچھائی سمجھ کر اختیار کر لیا ہے تو ہرگز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. برائی کا نقصان جلدی یا دیر سے اسے اٹھانا ہی ہوگا. آج کے دور کا ایک قول ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. بہت سے لوگوں نے اور جماعتوں نے اس کو اپنایا. سچائی پر جھوٹ کی ملمہ کاری کی، بار بار جھوٹ بولا گیا اور بے انتہا بولا گیا، مگر جب اس کے نقصانات ظاہر ہونے لگے تو جھوٹ سے باز کیا آتے بلکہ مزید جھوٹ پر جھوٹ کہتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھا گیا، مگر جھوٹ سچ نہیں بن سکا. بہرحال اخلاقیات کا معاملہ انسان سے ہے اور انسانی زندگی سے وابستہ ہے، اور جب تک دنیا میں انسان موجود ہے اخلاقیات پر باتیں ہوتی رہیں گی. انسان چونکہ کمزور اور بھلکڑ واقع ہوا ہے، اور یاد رکھیے کہ پرمیشور نے، اللہ نے بھولنے کی جو طاقت دی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. ورنہ انسان اگر نہیں بھولے گا تو یا تو پاگل ہو جائے گا یا سوسائڈ کرنے پر مجبور ہو جائے گا. خیر، انسان اخلاق کی اچھی قدروں سے بار بار منحرف ہوتا ہے اور برائی کی طرف اس کی رغبت بڑھتی ہے. اسی لیے زمانے میں انبیاء اور مہاپرش آتے رہے تاکہ لوگوں کو اخلاق کی اعلیٰ تعلیم دے اور اچھے اخلاق کو پروان چڑھائیں. انبیاء کے علاوہ علم و حکمت رکھنے والے دانشوروں اور صالح افراد نے بھی اس کام کو انجام دیا. ادب کا کام یعنی لٹریچر کا کام چونکہ انسان کو سنوارنا بھی ہے، اس لیے شعبہ ادب میں بھی اخلاقیات پر بھرپور توجہ دی گئی اور نقد و جرح اور حالات کا تجزیہ کر کے اچھے اخلاق کی طرف راغب کرنے اور اصلاحی عمل پر اکسانے کی کوششیں کی گئیں. ادب کی ایک شاخ شعر و شاعری بھی ہے جس کی مختلف اصناف میں
اخلاقیات کی تعلیم نظر آتی ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غزل جس کے معنی عورت سے عشق و محبت کی باتیں کرنا ہے میں اخلاقیات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو چونکہ عاشق اور معشوق دونوں انسان ہوتے ہیں اور ان کو بھی اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کے اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے غزل میں آپ کو تقریباً 5 میں سے 4 شعر میں اخلاقیات آپ کو نظر آئیں گی۔ غزلیات میں اگرچہ عام طور پر مخاطب معشوق ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ معشوق انسان ہوتا ہے اس لیے اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں انسانوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اگر قدیم و جدید شعراء کی تحقیقات یا تخلیقات کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارا مواد جو اخلاقیات کا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذوق، جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ذوق کی نصیحت حرص و ہوس کے مقابلے میں قناعت پسندی اپنانے کی ہے جس کے وہ فائدے بتاتے ہیں۔ قناعت پسندی اخلاقی اقدار میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر انسان قانع ہو تو ہے اکثیر سے بہتر، اگر انسان قانع ہو تو ہے اکثیر سے بہتر، ہوا وہ حرص لیکن اس کی مٹی خوار کرتے ہیں۔ اور راز اٹاوی کہتے ہیں کہ آدمی دشمن قناعت ہے، ذہنیت ہے ابھی حریصانہ۔ ہر اچھا کام اگر حد اعتدال میں ہو تو اخلاق حسنہ کہلاتا ہے، مگر وہی کام اگر اعتدال سے ہٹ جائے اور بے راہ روی اختیار کر لے تو اسے اخلاقی رذیلہ یعنی برے اخلاق کہتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے شے کوئی محبت سے زیادہ، اچھی نہیں ہے شے کوئی محبت سے زیادہ، وہ بھی ہے بری ہو جو ضرورت سے زیادہ۔ پہلے لوگوں کے اندر خلوص و محبت پائی جاتی تھی، لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے، سکھ دکھ کی باتیں کرنے اور ایک دوسرے سے ہمدردی و غمگساری کرنے کے لیے وقت ہوتا تھا، مگر آج اخلاق کا یہ تقاضا ختم ہو چکا ہے۔ شاعر اس بات پر رنجیدہ ہے۔ اکبر ہی کہتا ہے کہ حق بات کہنا بھی جرأت کا کام ہے اور حق بات وہی کہہ سکتا ہے جو اپنے دل میں یا اپنے دل کو پاک رکھتا ہے۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ شاعر کا ایک شعر ہے کہ امر حق کہنے میں جو بے باک ہیں، امر حق کہنے میں جو بے باک ہیں، کچھ انہی ایسوں کے دل بھی پاک ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ بے خوف غیر دل کی اگر ترجمہ نہ ہو، بہتر اس سے یہ کہ سرے سے زبان نہ ہو۔ انسان کی اپنی خودی یا غیرت نفس انسانی اخلاق کی بہترین صفت ہے۔ جس نے خودی کھو دی وہ دنیا کے آگے دست دراز کیے ہوئے ہے، یعنی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ذرا سی بات پر سوالی نظر آئے گا، لہٰذا ہر جگہ وہ کمزور ہوگا۔ دراصل ایسے شخص کی اخلاقی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بے نظیر شاہ کا شعر اس طرز زندگی پر زبردست چوٹ کرتا ہے۔ اہل غیرت کا یہ قول مسیحا سے بھی کہ موت سے کم نہیں، منت کش درما سے بھی۔ علامہ اقبال کے یہ شعر اگرچہ شعر نظم کا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ انسان کا انسان سے اور قوموں کا قوم سے کبھی کبھی مزاج نہ ملنے کے باعث ٹکراؤ ہوتا ہے، مگر اس ٹکراؤ کو وظیفہ زندگی بنا لینا عقل و دانش کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی موڑ پر آ کر رک جانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا بھی یا نہیں۔ نفرت یہ جینا ہے یا اسے چھوڑ کر پیار محبت کے رستے پر آنا ہے۔ شاعر بڑے پیارے انداز میں نصیحت کرتا ہے، اب تو ملیے بس لڑائی ہو چکی، اب تو ملیے بس لڑائی ہو چکی، اب تو چلیے پیار کی باتیں کریں گے۔ شیفتہ کہتے ہیں تذکرہ صلح کا کرو نہ کرو، بات اچھی نہیں لڑائی کی۔ تعصبات اور طبقاتی کشمکش نے انسان کو ایسا بنا دیا ہے کہ اسے اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے سوا کوئی اور کارنامہ دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کا کوئی کارنامہ پسند آتا ہے۔ اب سے پہلے انسانی اقدار میں یہ بات شامل تھی کہ انسان کھلے دل سے دوسروں کے ہنر کا اعتراف کرتا تھا۔ حفیظ میٹھی کہتے ہیں کہ اہل ہنر کی قدر بھی اس میں سے ایک ہے، ناپید ہو گئی جو روایات ان دنوں۔ بلکہ اس کے برعکس لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوبی کی تعریف نہ کر کے خوبی کی آڑ میں تحقیق کا موقع تلاش کیا جاتا ہے اور اس طرح سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ الفاظ کے پھولوں نے نشتر کی چبھن دی ہے، الفاظ کے پھولوں نے
نشتر کی چبھن دی ہے لہجے میں ذرا بھی جب تحقیر نظر آئی۔ انسانوں کا آپس میں اتحاد اور اجتماع اخلاقی معراج کی علامت ہے۔ ابو مجاہد زاہد اس طرف دعوت دیتے ہیں کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ انسان کا صاحب کردار ہونا بھی بڑا اخلاقی کام ہے۔ اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اس کا کردار ہی خود وجہ کشش ہوتا ہے، اور خوبی نہ صحیح صاحب کردار کے پاس۔ حفیظ کہتے ہیں کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ تو جوہری ہے تو زیبا نہیں تجھے یہ ہرگز، مجھے پرکھ میری شہرت کا انتظار نہ کر۔ عزم و حوصلہ انسانی زندگی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس زندگی پہ موت کو ترجیح دیجیے جس زندگی میں عزم نہ ہو، حوصلہ نہ ہو۔ شمیم جے پوری اس کے تعلق سے کہتے ہیں، اے اہل ہمت کے لیے دور نہیں ہے منزل، کوئی اٹھے بھی تو منزل کا ارادہ لے کر۔ منافقت بھی آج کے دور کی بڑی خوبصورتی سے پیش کی جاتی ہے۔ آج اکثریت دوہرا معیار اور دوہری زندگی جی رہی ہے۔ شمیم کہتے ہیں، اس دور کا تعلق خاطر نہ پوچھئے، دل میں خلوص ہو نہ ہو دوستی تو ہے۔ غرض اخلاقیات کا بھرپور درس ہماری شاعری بالخصوص غزلیات میں موجود ہے۔ ارث و حوث کی لڑائی، دین و مذہب کی آڑ میں وفا جفا کے قصے، بدگمانی جس سے نہ اچھا محفوظ رہے نہ برا، اسی طرح ثابت قدمی، بے اعتمادی اور جرت وغیرہ مضامین اخلاقیات جا بجا نظر آتے ہیں۔ جس شخص سے بھی جرت اظہار نہیں ہے وہ سب ہے مگر صاحب کردار نہیں ہے۔ جو اعتماد کو ایک بار ٹھیس پہنچا دی اس آدمی کا دوبارہ اعتماد نہ کر۔ جب کسی سے کوئی پیمان وفا کرتا ہے کانپ اٹھتا ہوں کہ میرا ہی سا انجام نہ ہو۔ اس میں بہت سارے اشعار میں نے کوٹ کر کے رکھے ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اوپر چند اشعار تھے جن میں مختلف قسم کی اخلاقی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر اس شعر میں بڑا وسیع مضمون اخلاقیات کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے۔ دراصل نفس انسانی ہی ساری اخلاقی برائیوں کی آماد گاہ ہے۔ اگر اس کی اصلاح کر دی جائے تو باقی عوامل کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، اور یہ بھی ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے ان کا شعر ہے کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا۔ ایسی اخلاقی شاعری جو پند نسائے سے بھرپور مضامین دراصل اردو شاعری کا وتیرہ امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے شاعری بھی اصلاح قوم کا بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے اس ذیل میں پھر میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ اردو کا یقیناً کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی شاعری میں اخلاقیات کی بات یا ویلیوز کی بات نہ کی ہو۔ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، بہرحال ہوں تو طالب علم آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے تقریباً میرے انڈر میں سے 11 لوگ پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں، باوجود اس کے مجھے آج بھی ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے کوئی شاعر یا کوئی کبھی اردو کا ایسا نہیں دیکھا جس کی شاعری میں اخلاقیات کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ آخر میں 2-3 شعر کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ہر گھڑی ٹوٹنا بکھرنا ہے، ہر گھڑی ٹوٹنا بکھرنا ہے، کام مشکل ہے پھر بھی کرنا ہے، راستے میں ہے کانچ کی دیوار، نور بن کر مگر گزرنا ہے۔ ایک شعر اور سماعت فرمائیں کہ منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو، میری اس کے پیچھے کیا مدعا ہے، کیا موٹو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ منزل پہ پہنچنے کی طلب ہوتی ہے جن کو، رستے پہ کھڑے ہو کے وہ سوچا نہیں کرتے۔ شکریہ۔